الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نویت سنت الاعتکاف۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل العمل النیت الصادقہ، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ عاشقان رسول ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے۔ اچھی نیت جو ہے وہ بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے بھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ مثلا نیت کیجئے علم دین سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ آپ نے 10 سن ہجری ماہ رمضان المبارک میں اسلام قبول کیا۔ بہت حسین و جمیل اور خوبصورت تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، جریر و یوسف ہذہ الامہ، جریر بن عبداللہ اس امت کے یوسف ہیں۔ سرکار عمر فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک حجرے میں تشریف فرما تھے۔ صحابہ اکرام حاضر ہوئے، یہاں تک کہ حجرہ مبارک بھر گیا، مزید کسی کے بیٹھنے کی جگہ باقی نہ رہی۔ حضرت جریر بن عبداللہ بھی آ گئے، جگہ تو تھی نہیں، لہذا آپ دروازے ہی میں بیٹھ گئے۔ سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو اپنی چادر مبارک جو ہے لپیٹ کر ان کی طرف اچھال دی اور فرمایا، جریر یہ چادر بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایسی عزت افزائی کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ اب صحابی رسول حضرت جریر بن عبداللہ کا ادب اور عشق رسول دیکھیے، یعنی اس بیان کا نچوڑ ہے کہ مسلمان کی عزت کیجئے، تو سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کس طریقے سے جو ہے اپنے صحابی کی عزت افزائی کی فرمائی۔ آپ نے چادر مبارک کو زمین پر گرنے نہ دیا، یعنی حضرت جریر کا عشق دیکھیے۔ حضور نے چادر پھینکی تو آپ نے زمین پر گرنے نہ دیا، لپک کر چادر مبارک کو ہاتھوں پر لیا، اسے چوما اور آنکھوں پر لگا کر بے اختیار رونے لگے۔ روتے روتے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے عزت بخشی، اللہ پاک آپ کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ میری یہ مجال نہیں کہ میں آپ کی مبارک چادر پر بیٹھوں۔ یہ کہہ کر آپ نے چادر مبارک بارگاہ رسالت میں پیش کر دی۔ اس پر اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، یعنی جب تمہارے پاس قوم کا عزت دار شخص آئے تو اس کی عزت کرو۔ اے عاشقان رسول، قربان جائیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوشگوار اور نرالی اداؤں پر کہ دو جہاں کے سردار نے، اللہ پاک نے اپنی محبوبیت کا تاج عطا فرمایا، نبیوں کا امام بنایا۔ اتنا عرفہ و اعلیٰ بلند ترین مقام ہونے کے باوجود مبارک انداز دیکھیے کیسے نرالے ہیں۔ ایک غلام حاضر ہوتا ہے، سرکار باقرینہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں
اپنی چادر عطا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ پاک نے مسلمانوں کو عزت سے نوازا ہے۔ کوئی غریب ہے یا امیر، کوئی گورا ہے یا کالا، ہر وہ شخص جس کے دل میں ایمان کا نور موجود ہے اس کے سر پر عزت کا تاج بھی سجا ہوا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے۔ اس آیت کریمہ میں صاف صاف فرما دیا کہ عزت اللہ رب العزت کی ہے، اس کے عطا سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عزتوں والے ہیں، اور محبوب اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کا ہر غلام عزت والا ہے، ہر مسلمان عزت والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت سے 4 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، ہر مومن عزت والا، کسی مسلم قوم کو ذلیل جاننا یا اسے کمینہ کہنا حرام ہے۔ دوسرا، مومن کی عزت ایمان اور نیک اعمال سے ہے، روپیہ پیسہ سے نہیں، نیک عمل سے ہے، ایمان سے ہے۔ اور نمبر 3، مومن کی عزت دائمی ہے، فانی نہیں، ہمیشہ کے لیے ہے، اسی لیے مومن کی لاش اور قبر کی بھی عزت کی جاتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب تک وہ دنیا میں تب تک عزت کی نظر سے دیکھا جائے اور انتقال کے بعد میں بھلے ہی اس کو برا بولا، ایسا نہیں ہے۔ مومن کی عزت فانی نہیں ہے، دائمی ہے، ہمیشہ ہے۔ اور نمبر 4، جو مومن کو ذلیل سمجھے وہ اللہ پاک کے نزدیک ذلیل ہے۔ بندہ غریب ہو، مسکین ہو، مگر ہو مسلمان تو وہ عزت والا ہے، ہو مسلمان، حضور کا عاشق ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھنے والا ہو، چاہے وہ جھوپڑ پٹی میں رہنے والا ہو، چاہے وہ بنگلے میں رہنے والا ہو، وہ عزت والا ہے، وہ مسلمان ہے۔ تو مسلمان کے لعاب کی بھی عزت، یعنی تھوک جو مسلمان کا ہے، مسلمان کے خود کے جسم اور خود کی ذات کی تو بات ہی الگ ہے، مسلمان کا تھوک ہے اس کی بھی عزت ہے۔ بار شریعت میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسواک جسے مسلمان استعمال کر چکا ہو، جب وہ مسواک قابل استعمال نہ رہے تو مثلا بہت چھوٹی ہو جائے کہ پکڑی نہ جائے، تو اس مسواک کو یا تو دفن کر دیا جائے یا احتیاط سے کسی محفوظ جگہ رکھ دیا جائے۔ اس استعمال شدہ مسواک کو یوں ہی پھینک دینا درست نہیں ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے، حکمت کیا ہے کہ مسواک کا اتنا ادب ضروری ہے؟ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمٰ نے اس کی 2 حکمتیں لکھی ہے۔ نمبر 1، مسواک اعلی ادائے سنت ہے، یعنی یہ چھوٹی سی لکڑی جسے مسواک کہا جاتا ہے نا، اس لکڑی کو حضور جان کائنات فخر موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل مبارک کے ساتھ نسبت ہو گئی۔ ایک مسلمان بندے نے سنت مصطفیٰ اور ادائیگی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل مبارک کے ساتھ نسبت جس لکڑی کی ہو گئی ہے، تو ایک مسلمان بندے نے سنت مصطفیٰ کی ادائیگی کے لیے اس لکڑی کو استعمال کر لیا، لہٰذا یہ لکڑی کا ایک ٹکڑا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے قابل احترام ہے۔ حضور کی ایک حکمت لکھی مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمٰ نے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ آب دہن مسلم، یعنی مسلمان کے منہ کا لعاب پاک ہے، چونکہ مسواک مسلمان کے منہ میں استعمال ہوئی، لہذا مسلمان کا لعاب جو اس مسواک کے ساتھ لگا ہے اس کا ادب کرتے ہوئے مسواک کو یا تو دفن کر دیا جائے یا محفوظ مقام پر احتیاط سے رکھ دیا جائے تاکہ مسلمان کے منہ کے لعاب کی بے حرمتی نہ ہو۔ مفتی امجد علی اعظمی مزید فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں بیت الخلاء یعنی واش روم میں تھوکنا منع ہے۔ وجہ کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ مسلمان کا لعاب پاک ہے، بیت الخلاء جیسی جگہ پر اس پاک چیز کو ڈالنا مناسب نہیں ہے۔
دیکھو میرا دین کتنا جو ہے عزت والا ہے اور کتنی عزتوں سے نوازتا ہے۔ مسلمان کی ذات کی تو عزت ہے، مسلمان کے منہ سے جو تھوک نکلے وہ بھی پاک ہے تو اس کی بھی عزت ہے، اس کو جو ہے واش روم میں تھوکنے کے لیے منع فرمایا گیا ہے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اندازہ کیجئے ایک مسواک کو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں بلکہ آپ کی ایک سنت کے ساتھ نسبت ہوئی تو اس کی عزت ہو گئی، تو وہ انسان جس کا عزت دار نبی رسول ہاشمی کے ساتھ ایمان کا رشتہ ہے، اس کی عزت کتنی ہوگی، اس کی عزت کتنی ہوگی۔ پھر یہ بھی غور کیجئے مسلمان کے منہ کے لعاب کی وجہ کی جب اتنی عزت ہے کہ اسے ناپاک جگہ ڈالنے سے علماء نے منع فرمایا، تو ذرا سوچئے خود مسلمان کی اپنی عزت کتنی ہوگی، خود مسلمان کی اپنی ذات کی عزت کتنی ہوگی۔ ابن ماجہ شریف میں ہے کہ جان کائنات فخر موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کو مخاطب کر کے فرمایا، اے کعبہ تو کیسا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کیسی پاکیزہ ہے، تو کیسا عظیم ہے، تیری عزت بھی کتنی بلند ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک ایک مومن کی عزت اللہ پاک کے ہاں تیری عزت سے زیادہ ہے، کعبے سے بڑھ کر کے مومن کی عزت ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا مقام ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ شریف کی حدیث کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے پڑھا۔ غور فرمائیے اللہ پاک نے مسلمانوں کو کیسی عزتوں سے نوازا ہے۔ یقیناً درجات کے اعتبار سے عزتوں میں کمی بیشی تو ہے، ایک ولی اللہ کی اور عام مومن کی عزت برابر نہیں، اسی طرح علماء کی عزت عوام کی عزت سے کہیں بڑھ کر ہے، مگر عزت تو سب ہی کی ہے۔ جس کے دل میں بھی نور ایمان موجود ہے اس کے سر پر عزت کا تاج بھی سجا ہوا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہر مسلمان کی عزت کریں، اس کی حرمت کا خیال رکھیں۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کرتے ہوئے اس کے گھوڑے کی رکاب یعنی لگام پکڑے، اس کا یہ جو ہے عمل کسی لالچ کی وجہ سے نہ ہو، کسی قسم کے خوف کی سبب نہ ہو، بلکہ خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے ہو، تو غفر اللہ لہ، اللہ پاک اس کو رکاب پکڑنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، صرف عزت کی وجہ سے کسی مومن کے گھوڑے کی رکاب پکڑے تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کوئی اس کے سامنے عزت کرے گا تو صرف اللہ کی رضا کے لیے اگر ایسا کرے گا، چاپلوسی کے لیے نہیں۔ ہاں، چاپلوسی کی دین کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہاں، چاہے وہ حج کی صورت میں ہو، چاہے وہ عمرہ کی صورت میں ہو، چاہے وہ خیرات کی صورت میں ہو، صرف اللہ اور رسول کی رضا کے لیے، اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے اور دین پر عمل کر جذبے سے کام ہو، تو صرف اگر گھوڑے کی رکاب بھی پکڑتا ہے تو اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، پہلے دور میں گھوڑوں پر سفر ہوتے تھے تو عزت افزائی کا یہ طریقہ تھا کہ ایک شخص گھوڑے کے لگام پکڑ لیتا تھا تاکہ سوار ہونے والا آسانی سے سوار ہو جائے۔ اسی طرح جب کوئی گھوڑے سوار آتا تو جلدی سے آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام پکڑ لیتے تھے تاکہ گھوڑے سوار آسانی سے اتر جائے۔ آج کے دور میں اس کی مثال یوں بنے گی کہ مثلاً ایک شخص کار میں آیا، دوسرا جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا دروازہ کھول دے، اس عمل سے اس کی کوئی لالچ نہ ہو۔ مثلاً سیٹھ صاحب ہیں، کوئی نگران صاحب ہیں، میں ان کی عزت کروں گا تو یہ مجھ پر نوازشات کے دروازے کھول دیں گے، نہیں کہ کوئی خوف ہو کہ سیٹھ صاحب یا نگران صاحب تشریف لائے ہیں، اگر آگے بڑھ کر گیٹ نہیں کھولوں گا تو جو ہے نگران صاحب جو ہیں کھری کھری سنائیں گے یا ناراض ہو جائیں گے۔ ایسا کوئی معاملہ نہ ہو، نہ لالچ ہو، نہ کوئی خوف ہو، بلکہ بندہ خالصتاً اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کرے تو اس کی برکت سے اللہ پاک اس عزت کرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں بھی دوسروں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آخری بات سماعت فرمائیں، اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، یعنی ہر مسلمان کا خون، مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کا مال بغیر اس کی اجازت کے نہ لے،
کسی کی آبرو ریزی یعنی بے عزتی نہ کرے، کسی مسلمان کو ناحق اور ظلماً قتل نہ کرے کہ یہ سب سخت جرم ہے۔ مفتی صاحب ایک اور مقام پر لکھتے ہیں کہ مسلمان کو نہ تو دل میں حقیر نہ جانو، نہ اسے حقارت کے الفاظ سے پکارو، نہ ہی برے لقب سے یاد کرو، نہ اس کا مذاق بناؤ۔ آج ہم میں یہ عیب بہت ہے، پیشوں اور نسبوں یا غربت افلاس کی وجہ سے مسلمان بھائی کو حقیر جانتے ہیں، یہ کہ وہ پنجابی ہے، یہ بنگالی ہے، وہ سندھی ہے، وہ سرہندی ہے۔ اسلام نے یہ سارے فرقے مٹا دیے۔ شہد کی مکھی جو ہے شہد کی مکھی مختلف پھولوں کے رس چوس لیتی ہے تو ان کا نام شہد ہو جاتا ہے۔ یوں ہی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا تو سب مسلمان ایک ہو گئے، حبشی ہو چاہے رومی ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دامن جس نے پکڑ لیا اور ایمان جس کا مضبوط ہے، چاہے وہ پھر کسی قوم سے تعلق رکھنے والا ہو، سب ایک ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حجۃ الوداع کا موقع تھا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا شریف میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو مخاطب کر کے فرمایا، ایو شہری ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ بالکل واضح سی بات تھی کہ حج کا موقع ہے اور ذوالحجۃ الحرام ہے، میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ لیکن صحابہ اکرام کا ادب دیکھیے، صحابہ اکرام علیہ رضوان کو گمان ہوا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا نام تبدیل فرمانے والے ہیں، لہٰذا عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیس ذوالحجہ، کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا کیوں نہیں؟ یعنی جی ہاں ذوالحج کا مہینہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ یہ بھی بالکل واضح بات تھی کہ حج مکہ ہی میں ادا کیا جاتا ہے، مگر صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اس بار بھی ادب کرتے ہوئے عرض کیا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پیارے نبی رسول ہاشمی نے فرمایا، الیس البلد، کیا یہ بلد یعنی مکہ مکرمہ شہر نہیں ہے؟ سب نے عرض کیا کیوں نہیں، بالکل یہ مکہ مکرمہ ہی ہے۔ رسول اکرم نور مجسم نے تیسرا سوال کیا، ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے اس بار بھی جو ہے ادبن کا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیس یوم النحر، کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ سب نے عرض کیا کیوں نہیں، کہ یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جسے اس دن کی، اس شہر اور اس مہینے میں حرمت و عزت ہے، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایسے ہی ایک دوسرے پر حرام ہیں، ایسے ہی ہے۔ جس طریقے سے مکہ شریف کی عزت ہے، یوم النحر کی عزت ہے، اسی طریقے سے جو ہے مسلمان کے جو ہے ایک دوسرے پر عزت ضروری ہے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک دوسرے پر عزتیں یعنی ایک دوسرے کو بے عزت کرنا یہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ آج دیکھیں ہماری محفلوں کے اندر بنا غیبت کے ہماری تو محفلیں پوری نہیں ہوتی، لقمہ پیٹ میں نہیں اترتا ہے۔ اللہ خیر فرمائے، ہم ہوتے کون ہیں یار کسی کے بارے میں حساب و کتاب کرنے والے؟ ہمارے اندر تو اتنی اوقات نہیں ہے ہم اپنا حساب کر سکیں۔ میں کہتا ہوں بندہ دوسروں کے بارے میں اتنی سوچتا ہے اور اتنی گپیں آنکھتا ہے، اگر وہ صرف اپنے بند کمرے میں جب بستر پر سونے کے لیے جائے اپنا محاسبہ کر لے تو بہت ہے اس کے لیے۔ یہ سب سے بڑا اس کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کر لے کہ میں نے کس طریقے سے دن گزارا ہے، میں نے کس طریقے سے رات گزاری ہے، اور کس طریقے سے یہ اپنی اتنی زندگی گزاری ہے۔ اس کو اپنے بارے میں اگر یہ سوچ پیدا ہو جائے تو کوئی مسلمان کبھی کسی کی غیبت نہیں کرے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، حدود حرم میں جیسے نیکی
ایک کی 1,00,000 بن جاتی ہے، ویسے ہی گناہ بھی 1,00,000 ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے یہاں کا گناہ جو ہے دوسرے مقامات کے گناہ سے سخت تر ہے، ایسے ہی مسلمان کی خون، مال اور آبرو ظلماً برباد کرنا سخت تر گناہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، توبہ کریں اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر، اور جو ہے اگر کچھ اس طریقے کی غلطی ہو گئی ہو